کسی جنگل میں 3 گائے اکٹھی رہتی تھی۔ ان میں سے ایک سفید، دوسری کالی اور تیسری بھوری رنگ کی تھی۔ جنگل میں ان کی کھانے کے لیے بہت سبزہ تھا اور پینے کے لیے ایک صاف ستھرا بہتا ہوا چشمہ تھا۔ وہ تینوں آپس میں بہت محبت کے ساتھ رہتی تھی۔ جب بھی کوئی جانور ان پر حملہ کرتا تو وہ تینوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ ایک دن ایک شیر اس جنگل میں آ نکلا۔ سرسبز و شاداب جنگل شیر کو بہت اچھا لگا۔ شیر ابھی اس جنگل میں رہنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ان تینوں پر پڑی۔ 3 موٹی تازی شکار، انہیں کیسے شکار کیا جائے؟ شیر نے دل میں سوچا۔ شیر نے فوراً آگے بڑھ کر ان سے سلام دعا کی، پھر عاجزی کے ساتھ ان سے بولا، اے خوبصورت گائیوں، کیا تم اجازت دو گے کہ میں بھی اس جنگل میں کچھ دن تمہارا مہمان بن کر رہوں؟ ان تینوں نے کچھ دیر سوچا، پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم 3 ہیں اور یہ اکیلا ہے، یہ اگر رہے بھی تو ہمارا کیا بگاڑ سکے گا؟ اس لیے انہوں نے اسے خوشی وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ شیر ان کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا۔ گائے تو وہیں سبز پتے اور گھاس کھاتے، لیکن شیر چھوٹے موٹے جانوروں پر گزارا کرتا تھا، مگر ہر وقت ان گایوں کو کھانے کی فکر میں رہتا۔ چھوٹے جانور شیر کے ڈر سے دوسری جنگل میں جانے لگے۔ اب شیر کو اور بھی مشکل ہو گئی، اس کو کئی دن بھوکا رہنا پڑا۔ شیر سوچتا تھا کہ اگر یہ 3 گائے کے بجائے ایک موتی تو میں مزے لے کر اسے کھا جانا۔ اس نے سوچا کہ ان تینوں گایوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تو ان کو کھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک دن شیر کالی اور بھوری گائے کے پاس آیا، ان سے میٹھی باتیں کرنے کے بعد بولا، یہ سفید رنگ کی گائے ہم سب کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اس کا سفید رنگ دور ہی سے نظر آ جاتا ہے، جبکہ میرا اور تمہارا رنگ دور سے نظر نہیں آتا۔ شیر اتنا کہہ کر لمحہ بھر کو روکا اور پھر کہنے لگا، اب اگر کسی انسان نے دور سے بھی اس سفید گائے کو دیکھ لیا تو وہ اسے پکڑنے آئے گا، پھر اس کو ہم بھی نظر آ جائے گی اور وہ ہم سب کو قید کر لے جائے گا۔ بھوری اور کالی گائے شیر کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی اور سوچنے لگی، واقعی اگر کسی انسان نے سفید گائے کو دیکھ لیا تو وہ ہم سب پھنس جائیں گے۔ شیر نے جب دیکھا کہ یہ دونوں تو ان کی باتوں میں آ گئی ہیں تو پھر اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اگر تم دونوں مان جاؤ تو میں اسے ختم کر سکتا ہوں تاکہ پھر کوئی خطرہ نہ رہے۔ دونوں گائے راضی ہو گئی۔ شیر نے سفید گائے پر حملہ کیا اور اسے ہڑپ کر کھایا۔ کچھ عرصے بعد شیر کی نظر اب کالی گائے پر پڑ گئی۔ پھر وہ بھوری گائے کے پاس گیا اور کہنے لگا، ارے بھوری گائے، میرا اور تیرا رنگ بالکل ایک جیسا ہے۔ دور سے دونوں شیر نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو کالی گائے ہے ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اس گائے کو انسان دور ہی سے دیکھ سکتا ہے۔ بھوری گائے اب بھی نہ سمجھی کہ شیر اصل میں ان کا دشمن ہے۔ وہ اس دوست سمجھ کر مسئلے کا حل پوچھتے لگی، بھائی شیر اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے؟ میں اسے بھی ختم کر دیتا ہوں، پھر میں اور تم اس جنگل میں سارے جانوروں پر حکومت کریں گے اور کوئی بھی ہمارے قریب آنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بھوری گائے نے شیر کو اجازت دے دی تو شیر نے کالی گائے کو بھی کھا لیا۔ اب شیر اور بھوری گائے جنگل میں اکیلے رہنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن شیر نے بھوری گائے سے کہا، مجھے بھوک لگ گئی رہی ہے اور جنگل میں کھانے کے لیے تیرے سوا کچھ بچا نہیں، اس لیے میں اب تجھے ہی کھاؤں گا۔ گائے نے گھبرا کر کہا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں دوست رہیں۔ شیر نے گائے کے بھولے پن پر مسکراتے ہوئے کہا، اے بھولی گائے، تم کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ بھلا کہ کبھی شیر اور کبھی گائے کی بھی دوستی ممکن ہے؟ شیر تو گائے کو شکار کر کے کھاتا ہے۔ اب بھوری گائے سوچنے کی، کاش میرے وہ دونوں سہیلیاں زندہ ہوتی تو شیر کبھی مجھے شکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ شیر کا مقصد حقیقت میں تینوں کو کھانا تھا، اس لیے اس نے پہلے ان تینوں کو جدا کیا، پھر ایک ایک کر کے کھا گیا۔
جب تک ان تینوں میں اتفاق اور اتحاد تھا، اس وقت تک شیر بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اتفاق اور اتحاد کی جگہ خود غرضی نے لے لی تو ایک ایک کر کے تینوں ہی اپنی زندگی گنوا بیٹھی۔ پیارے بچوں، ہم سب کو آپس میں محبت و اتفاق سے رہنا چاہیے اور دوسرے کی باتوں پر سوچے سمجھے بغیر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی جنگل میں 3 گائے اکٹھی رہتی تھی۔